شیعہ مصادر حدیث میں ہمارے عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ کتب اربعہ کی اہمیت زیادہ، اور پھر اس میں سے یہ مشہور ہے کہ اصول کافی بہت زیادہ اہمیت کی حامل کتاب ہے. تو آپ تھوڑا سا اگر ہمیں اس کا بھی بتائیں کہ اصول کافی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور کیا یہ کتاب شیعوں کے علاوہ جو باقی ہمارے ہم مذاہب ہیں یا مسالک ہیں ان کے لیے یہ کس حد تک مفید ہے، اگر وہ پیغمبر ائمہ جن کو شیعہ معصومین کہتے ہیں اور باقیوں کے ہاں وہ علماء ابرار ہیں، ان کے فقہ کو، ان کی فلسفی کو، ان کی باتوں کو، ان کے کلام کو سمجھنا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ اصل تو قرآن مجید ہے، اسلام کی بنیاد قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دو بنیادی ماخذ ہیں، اور دیکھا جائے تو تیسرا اگر کوئی ماخذ ہے تو وہ اسی کے بارے میں یا اس سے مستفاد. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ارشادات ہیں، ان کی سیرت ہے، وہ امت تک دو ذرائع سے منتقل ہوئی. ایک صحابہ کرام کے حوالے سے کہ وہ چلی ایک صحابی سے دوسرے سے تیسرے، پھر ان کے جو شاگرد تھے جن کو ہم لوگ تابعین کہتے ہیں، پھر تبع تابعین، ان کے شاگرد ہو. تو سلسلہ سند جو ہے وہ یوں چلتا ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر صحابہ کرام کا اور جن علماء نے ان کو مرتب کیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بنیادی طور کے اوپر معنوی حدیث معنوی کے طور کے اوپر اس کو لیتے، روایت بالمعنی کے طور کے اوپر. اور روایت بالمعنی میں یہ ہے کہ اسی لیے ایک اہتمام محدثین کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی کرتے تھے، کہ کہتے تھے آخر میں او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعین ہی بعض جگہ بیشتر مقامات پہ وہ الفاظ روایت نہیں ہوئی کہ جو نبی پاک کے دہن مبارک سے ادا ہوئے، بلکہ فقہاء نے، علماء نے، جو صحابہ میں فقہائے صحابہ تھے، انہوں نے اس کو روایت بالمعنی کیا. اور یہ بھی ہے کہ روایت حرف بحرف اس کو روایت کیا، بہت سی احادیث اس قسم کی موجود. دوسرا جو سلسلہ سند تھا وہ یہ کہ اہل بیت نے اپنی سلسلہ سند سے روایت کیا. جب گھر میں ہیں، جس کو عربی میں بھی کہا جاتا ہے، اور شبلی نوانی نے بھی لکھا کہ گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے، صاحب البیت ادری اور بما فی. ادری ما فی البیت. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مقامات پہ یہ فرمایا، یا صحابہ نے فرمایا کہ امہات المومنین سے اس مسئلے کو پوچھو، کیونکہ وہ گھر کے اندر ہوتی تھی. مثلا یہ ہے کہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز ادا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ امہات المومنین یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز نہیں ادا کرتے تھے، آپ تشریف لاتے تھے، آرام فرماتے تھے. وہی کہ گھر کے اندر کی بات جو ہے وہ گھر والے ہی جانتے. تو اہل بیت علیہ السلام سے جو روایات آئیں، ایک سلسلہ جو ہے وہ، اور اس میں یہ ہے کہ جیسے حضرت علی علیہ السلام کی روایت ہے، ان سے صحابہ نے بھی روایت کی، جو آپ کے کتب ستہ میں مل جاتی ہیں، اور ان سے خود اہل بیت کے انہوں نے بھی روایات کی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے، اور پھر
اس کے بعد پھر ان سے روایت کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے اور آگے تک کہ گھر میں ہمارے یہ بات جو ہے یہ اس طرح سے نبی پاک کی حدیث جو ہے اس موقع پہ یوں بیان کی جاتی تھی. والدہ یہ کہتی تھیں، والد یہ کہتے تھے، دادا نے یہ بات کہی. تو یہ دو سلسلہ ہے سند جو ہیں وہ ہے. اب یہ ہے کہ جو جب حدیث کی پرکھ کی جاتی ہے کہ سندن یہ کس اس پہ ہے، تو دونوں کی اسناد کو پرکھا جاتا ہے. اہل سنت کی روایت سے روایت ہو، اور یعنی یوں کہہ لیں اہل سنت نہ کہیں، صحابہ کرام کے سلسلے سے روایت ہو یا اہل بیت کے سلسلے سے روایت، صحیح، اس میں صحت سند جو ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اور صحت سند کوئی اصطلاح نہیں ہے، کوئی اس کے متعین معنی نہیں ہے، کیونکہ محدثین کے نزدیک صحت کے معیارات معایر جو ہیں وہ مختلف ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ بہرحال جس محدث نے جو معیار قائم کیا ہے اس کے اوپر جو حدیث آتی ہے تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے. یہی اہل بیت میں ایک فرق ہے جو غیر اہل بیت کے احادیث کے مجامی ہیں اور اہل بیت کے احادیث کے، ان میں ایک بنیادی فرق ہے. ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام سے روایت کرنے والے تھے وہ کافی حد تک آزاد رہے اپنی زندگیوں میں اور انہوں نے روایت کیا. لیکن اہل بیت کی جو سلسلہ سند ہے وہ کیونکہ ائمہ کی زندگیاں جو ہیں وہ قید و بند میں گزریں، پابندیوں میں گزریں، وہ ہوا، لیکن پھر بھی لوگوں کا آنا جانا تھا. آپ کے قریبی شاگرد بھی ہوا کرتے تھے، سب تھا. تو انہوں نے سن کر جو کچھ تھا وہ مرتب کیا. تو وہ رسالوں کی شکل میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے بعد تقریباً کوئی 4000 رسالے جو ہیں وہ مرتب ہوئے، جو ان کے شاگردوں نے مختلف کیے، مرتب کیے. اور اس میں یہ ہوا کہ بعض اوقات بلا سند کے روایات آ گئی. میمانہ کے بیٹھے ہوئے مثلا امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا گیا ان سے، انہوں نے اس کا جواب دے دیا، اور اس میں سند جو ہے وہ نہیں انہوں نے بیان کی کہ یبن رسول اللہ اس کا کیا ہوا. تو یبن رسول اللہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سند رسول اللہ تک پہنچتی ہے. اسی لیے کافی میں یہ حدیث آتی کہ جو میں روایت کرتا ہوں وہ میرے باپ کی روایت ہے، جو ان کے باپ کی ان کے باپ کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو بار بار سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان کے اصحاب سے، ائمہ کے اصحاب سے منسوب کتابیں ہیں جن کو الاصول کہا جاتا ہے، وہ سب کی سب قابل اعتبار ہیں. قابل کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بھی سیاسی اور سماجی اوضاع جو ہیں وہ مختلف رہے، ان کی صحت کے بھی مسائل رہے، اور کچھ کا حافظہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد خراب ہو گیا، کچھ کی کتابیں جو تھیں وہ ضائع ہو گئیں، کچھ کے پاس کتابیں تھیں لیکن فرض کی ان کی بینائی جاتی رہی، وہ ہوا. تو اس میں مختلف درجات کی ہیں. شیخ کلینی کا جو زمانہ ہے اس میں اس تک 4000 کتابیں تو باقی نہیں رہی تھیں، 400 کتابیں جو ہیں وہ باقی رہ گئی تھیں جن کو اصول اربع میاں کہا جاتا ہے. 400 اصولی کتابیں، ان کو شیخ کلینی نے کوشش یہ کی کہ ان کتابوں کو تبویب کے لحاظ سے اس کو جمع کرتے ہیں. اچھا، صحت کا معیار یہ تھا کہ مثلا ہم یہ بات کہیں کہ ابھی یہاں سے کتاب ہم اٹھائیں اور کہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں واقعی وہ لکھا ہوا ہے. اب وہ صحیح لکھا ہوا ہے
یا سندن کیا ہے، یہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ تو اصول اربع میں سے جو کتابیں، جو روایات لی گئیں، ان کو بئی معنی درست سمجھا گیا کہ اس کتاب کا انتساب صحابی امام تک درست ہے، اور وہ کیونکہ صحابی امام تھے، ان کی کمپائلیشن ہے، تو روایات بھی صحیح ہوں گی۔ اس میں ظاہر ہے کہ اگر ہم وہ یہ کہیں کہ ان کا صحابی یہ کہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، تو بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو صحیح سمجھا جائے گا۔ اس لیے جن علماء نے یہ دعویٰ کیا کہ اصول کافی کی یا الکافی کی جو 3 حصے ہیں، اصول اور پھر فروع اور پھر روزہ، اس کے بعد روزہ، کہ وہ ساری روایتیں درست ہیں، تو وہ صحیح ہیں، وہ صحیح اس معنی میں ہیں، سندی معنی میں وہ صحیح کے اطلاق اس پہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے بعد کے علماء نے اس کے اوپر تحکیم کا کام کیا۔